بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وائس آف فاطمہ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ان کا تو بہت بہت شکریہ, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کر دیں. چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں, داغ دھبے مٹائیں. یعنی کسی کے چہرے پر داغ دھبے ہیں تو وہ یہ نسخہ آزمائیں. 1 چمچ مکئی کا آٹا, 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں. اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں. اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگا لیں. یعنی کہ آپ کے فیس پہ جہاں جہاں داغ دھبے ہیں وہاں پہ اس مکسچر کو لگا لیں. کیا کیا لینا ہے آپ نے؟ مکئی کا آٹا, شہد, زیتون کا تیل ملا کر اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر اس مکسچر کو اپنے داغ دھبوں پر لگانا ہے. زیتون کو آسمانی میوہ کہا جاتا ہے اور عہد قدیم ہی سے حکماں اسے متعدد امراض سے شفا کا ذریعہ قرار دے چکے ہیں. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. حضرت زین ہی سے مروی ہے کہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونیا میں روغن زیتون یعنی کہ زیتون کا روغن تجویز فرماتے تھے, یعنی کہ استعمال کرتے تھے. یہ حدیث ترمذی میں لکھی گئی ہے. زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کیا کرو اور اسے بدن پر بھی مالش کیا کرو کیونکہ یہ ایک افضل درختوں میں سے ہے. چائے بناتے ہوئے یہ چیز ڈال لیں, آپ کا نزلہ فوری ختم ہو جائے گا. جس کو بھی نزلہ ہو, زکام ہو, چائے بناتے وقت وہ 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے. یعنی کہ چینی, پتی, دودھ, پانی وغیرہ سارا کچھ ڈال کے ساتھ میں 1 چٹکی خشخاش کی چائے کے اندر ڈال لے. اس کے بعد اسے پکائے اور چھان کر پی لے. نزلہ جو ہے نا, نزلہ زکام فوری ختم ہو جائے گا. اور یہ نہایت آزمودہ نسخہ ہے. گلے کی خراش, اب آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ موسم سرما شروع ہو گیا ہے. اس دوران گلے کی تکلیف اور سوزش کا ہو جانا ایک عام سی بات ہے, لیکن اگر کسی کو یہ ہو جائے تو وہ اسے معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرے. یہ نسخہ گلے کی خراش اور سوزش کے لیے بیسٹ ہے. دیکھ لیتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے. 1 گلاس پانی لینا ہے آپ نے, اس میں 1 کھانے کا چمچ میتھی دانہ ڈال لینا ہے. اسے ابال کر نیم گرم ہونے پر اسے دن میں 2 بار غرارے کرنے ہیں. 2 دن کے بعد آپ کے گلے کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی اور خراش بھی. کیا آپ جانتے ہیں سرسوں کا تیل اور کیسٹر آئل ہم وزن لے کر کسی پرانی مسکاری خالی بوتل میں ڈال کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں. 3 مہینے میں پلکیں اتنی لمبی اور گھنی ہو جائیں گی کہ آپ کو مسکارا, فیک آئی لیشز لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی, 1 دار چینی کا ٹکڑا, تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنانے اور پینے کی روٹین بنا لیں. 21 دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے. یعنی کہ کوئی اپنی سکن کو چمکانا چاہتا ہے, اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نسخہ آزمائے. روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی, 1 دار چینی کا ٹکڑا, تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنا کے 21 دن تک استعمال کر لے. جس کمرے میں فینائل کی چند گولیاں رکھ دی جائیں وہاں ڈینگی مچھر نہیں آ سکتا. صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا. اب ہم لوگ آگے پڑھ لیتے ہیں سونف کے خواص. اچھا, یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. سینہ و پیشاب کی جلن کا خاتمہ کرتی ہے اور ریاح کا جسم سے اخراج کرتی ہے. یرقان, پتی چھلنا اور سوزاک کے لیے نافع ہے. درد, شکم اور معدہ و آنتوں کی سوزش دور کرتی ہے. چٹکی بھر لونگ سے معدے کا احتجاج ختم. امراض معدے میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس اور تشخیص ہے. جب مریض کا کھانا ہضم نہ ہو, کھٹے ڈکار آئیں, اوپر کو کھانا چڑھنا, متلی, بد ہضمی کی کیفیت ہو تو لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر
پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد کھا لیں، ضرور استعمال کریں۔ اور اگر ساتھ 1 کپ سونف کا عرق بھی ساتھ استعمال کر لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ قبض کے لیے نسخہ بتاتی ہوں آپ کو، لیکن پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ 50 گرام سونف لے کر باریک پیس لیں اور سونف کو 200 گرام کلقند میں ڈال دیں۔ یہ 5 دنوں کا نسخہ تیار ہو جائے۔ روزانہ 50 گرام دودھ کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے کھا لیں، اور صبح نہار منہ سوکھی پیسی ہو ریڑھ تازہ پانی کے ساتھ 1 چائے کا چمچ کھا لیں۔ انشاءاللہ افاقہ ہوگا، پرانی سے پرانی دائمی قبض بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پرانا بخار، معدے کی گرمی اور ٹائیفائڈ کا علاج۔ پرانا بخار، معدے کی گرمی، معدے کا السر، اور جن کو بھوک نہیں لگتی ہو، جس کو ہر سال ٹائیفائڈ ہو یا ہر 10-15 دن بعد بخار ہو، اس کے لیے آزمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں اگلا دیکھتے ہیں۔ آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرائنڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔